آج ہمارا موضوع کم از کم میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کانفرنس میں 70ویں جو انٹرنیشنل اردو کانفرنس ہونے والی ہے، اس میں کراچی شہر کو ٹریبیوٹ دیا جائے گا، کیونکہ میرا تو کراچی شہر جو تھا وہ تو روشنیوں کا شہر تھا، وہ ڈرائیو ان کا شہر تھا۔ تو نے چھیڑا تو یہ کچھ اور بکھر جائے گی، زندگی زلف نہیں ہے کہ سنور جائے گی۔ تھک کے بیٹھا ہوں میں سایوں کے گھنے جنگل میں، سوچتا ہوں کہ ہر ایک راہ کدھر جائے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع کم از کم میرے دل کے بہت قریب ہے، اور اس سبجیکٹ سے مجھے اس قدر محبت ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ 5 دسمبر سے 10 دسمبر تک انٹرنیشنل اردو کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے کراچی میں، اور یہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے AGS کے انڈر یہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور میں نے جب بڑے تفصیل سے میرے پاس ڈیٹیلز آئیں، پریزیڈنٹ جو اس کے ہیں احمد شاہ صاحب کی، جو انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، مجھے اس قدر مزہ آیا، اور یہ آئیڈیا اتنا مجھے زبردست لگا۔ آئیڈیا کیا ہے میں پہلے یہ بتاتی ہوں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ اس کانفرنس میں 70ویں جو انٹرنیشنل اردو کانفرنس ہونے والی ہے، اس میں کراچی شہر کو ٹریبیوٹ دیا جائے گا۔ کراچی میرا عشق ہے، میری پیدائش وہاں کی، میرا بچپن بہت حد تک وہیں گزرا، لیکن وہ کراچی اور آج کے کراچی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اب میں کراچی جانا نہیں چاہتی، وہ ایک گند کا ڈھیر، جھگڑوں کا گھر بن چکا ہے، لیکن ہم اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم کراچی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شہر کا ماضی تھا، جو شہر کا آرکیٹیکچر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پرانی عمارتوں کو اتنا مینٹین نہیں کیا جاتا، اتنا خیال نہیں رکھتے ہم لوگ، لیکن اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اور پھر جو اس ٹی وی جو مارز وجود میں آیا، اور جو انیشل ٹی وی سٹارٹ ہوا، اور ہسٹورینز جو وہاں کے تھے، اس کے علاوہ وہ سب ڈسکس کیا جائے گا۔ ایک سیکشن انہوں نے کہا، ایک سیشن ہوگا پینٹرز کے اوپر، صادقین سے لے کے گلجی تک، اور بشیر مرزا سے لے کے شاہد سجاد تک۔ اچھا، میں صادقین صاحب سے میرا بہت زندگی کا بڑا اعزاز ہے۔ میں نہ صرف ملی، بلکہ اس زمانے میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں 1983 میں اسٹوڈنٹ تھی۔ تو ہمارے ایک ایڈیٹر تھے ٹیلی ویژن کے، PTV کے، کیونکہ اس وقت تو PTV ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ انٹرویوز کریں۔ تو ان کی ایگزیبیشن لگی تھی غالباً الحمرہ ہال میں، اور میں نے PTV کے لیے صادقین صاحب کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا۔ میری زندگی کا بہت بڑا آنر ہے، اور ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کارڈ، یاسمین میرا نام اور تاریخ ڈلی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ دراز سے میں نکال لوں، لیکن اس میں نا اتنا ڈھیر لگا ہے، مجھے تھوڑا لیٹ خیال آیا اس بات کا۔ چلیں پھر کبھی دکھاؤں گی۔ اچھا، دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ایک سیشن ہوگا جس میں شہر نے جتنے میوزیشنز، موسیقار پروڈیوس کیے ہیں ان پہ، اس میں سہیل رانا صاحب سے لے کے نثار بزمی تک، اور مہدی حسن سے لے کے مہناز تک، اسی طرح ٹی وی اور فلم کو بھی اینالائز کیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اوپن اینڈڈ سیشن ہوگا، شہر نامہ، جو بھی پرانے لوگ جو بینیفیشریز ہیں کراچی کے، جنہوں نے کراچی کو ڈیولپ ہونے میں، اس کو ایک کلچرل مقام دینے میں، جس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے،
وہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور لوگ ان کے جو اپنے میموریز ہیں وہ شیئر کریں گے. یقین کیجئے میرا دل اتنا مچل رہا ہے جب سے یہ ڈیٹیلز میرے پاس آئیں, اور کیسے دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں اور اس سیشن کو ضرور اٹینڈ کروں, کیونکہ میرا تو کراچی شہر جو تھا وہ تو روشنیوں کا شہر تھا, وہ ڈرائیو ان کا شہر تھا, وہ ہل پارک کا شہر تھا. اور کراچی سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. جب میرے ماموں ڈاکٹر بدر الحمید صدیقی کے گھر ہر مہینے موسیقی کے سیشنز ہوتے تھے, مہدی حسن صاحب, فریدہ خانم صاحبہ, اقبال بانو, قوال حضرات اور بڑے بڑے نام سب لوگ آتے تھے, اور بہت زبردست انٹریکشن وہاں پہ ہوتا تھا سب کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ اقبال بانو صاحبہ سے میں ہمیشہ ہم دیکھیں گے کی فرمائش کرتی تھی, وہ سناتی تھی نجی محفل میں میرے ماموں کے گھر. ایک دفعہ کراچی جم خانہ میں ان کی نشست تھی تو میں وہاں موجود تھی, تو میں نے جا کے مسکرائی, مجھے دیکھ کے کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ کی فرمائش کیا ہے, مگر یہ فرمائش آپ کے ماموں کے گھر سناؤں گی, ادھر اتنے اوپن میں نہیں سنا سکتی. تو یہ سارے بڑی حسین یادیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے کی, بہت زیادہ. اچھا, آگے جانے سے پہلے صابری قوال کا میں ذکر کرنا ضرور مناسب سمجھوں گی. جب وہ میرے ماموں کے گھر آتے تھے, میرے خیال میں میری عمر 24 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی, لیکن بڑے صابری صاحب جو تھے ان کی ایک عادت تھی, وہ ایک چٹکلا چھوڑتے تھے میرے ساتھ کہ مجھے قوام پیش کرتے تھے اٹھ کے بڑے پیار سے کہ بیگم صاحبہ یہ نوش فرمائیے. تو میں کہتی تھی قاری صابری صاحب آپ کو تو پتہ ہے میں قوام نہیں کھاتی. تو بہت ہنستے تھے, اور یہ ان کا ایک جوک تھا میرے ساتھ. اور میں نے ان کو 2-3 دفعے کہا کہ میں تو بہت کم عمر ہوں, آپ مجھے بیگم صاحبہ مت کہا کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بڑا مسکرا کے کہتے تھے ٹھیک ہے بیگم صاحبہ. تو وہ قصے, وہ باتیں, فراز صاحب سے ملاقات, اور فیض احمد فیض کی تو وائف جو تھیں ایلس فیض, وہ میری پہلی نرسری اسکول کی ٹیچر رہیں. بڑے تعلقات, بڑی خوبصورت یادیں. ایک چیز جو انہوں نے شاہ صاحب نے بڑی عمدہ کری وہ کیا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہماری نئی پود اردو اور اردو کا جو ہمارا کلچر ہے اس سے بالکل الگ ہو گئی. اور یہ اتنی درست بات ہے, آپ بہترین سے بہترین انگریزی میڈیم اسکول کے بچوں سے, میں ایک جنرل کہہ رہی ہوں, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن آپ ان سے سادہ سا شعر بھی ان کو پڑھ کے بتائیں, اول تو ان کو پڑھنے میں دقت ہوگی, اگر پڑھ لیں گے تو اس کی تشریح کرنا ان کے لیے بے انتہا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو بھی ہم کو گھیرنا ہے ایک طرح سے, اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ماہرہ خان, ہمایوں سعید اور دوسرے ایکٹرز کو بلایا ہے جن سے ہماری نئی نسل ریلیٹ کرتی ہے. اور آج کے مایہ ناز سنگر اظہر صاحب, عاصم اظہر صاحب کو بھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو بڑی عمدہ بات کی کہ جب جو زمانہ آ رہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ آنے والی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہماری زندگیوں پہ بہت بڑا اثر آئے گا. خواتین و حضرات, جیسے میں نے کہا یہ پروگرام ہے 5 دسمبر سے 8 دسمبر تک, اور جو لوگ جا سکتے ہیں, جن کو دلچسپی ہے, وہ بالکل ہر حالت جائیں. اردو کی بات ہو رہی ہے, اور شاعری میرا بہت بچپن کا شوق ہے, لٹرلی بچپن کا شوق. میرے دادا کے فرسٹ کزن تھے, اس وقت کراچی میں رہتے تھے, تم اکیلے ہوتے تھے, شادی نہیں کی, تو میرے والدین اکثر ان سے ملنے جاتے تھے, اور ان کے کمرے میں اور ساری جگہوں پہ الماریوں میں کتابیں بھری ہوتی تھیں. تو جب میرے والدین ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے, میں کوئی کتاب, اور عموماً وہ کوئی شاعری کی کتاب ہوتی تھی, اور میں ان کو سویٹ دادا کہتی تھی, تو بہت خوش ہوتے تھے
کہ اس بچی کو کتنا شوق ہے. اور 4 سال کی عمر سے میں غالب پڑھ رہی ہوں جب مجھے غالب کے اشعار کا الف نہیں سمجھ آتی تھی. لیکن اس وقت میری ذاتی لائبریری میں غالب سے لے کر اور اپڈیٹڈ آج کے جو اچھے شعراء ہیں سب کا کلام موجود ہے. اس وقت میں اعزاز احمد آذر صاحب کی ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں. آواز تو ایک زمانے میں بہت اچھی تھی, گنگنا بھی سکتی تھی, مگر سگریٹ پی پی کے مت ماری گئی ہے, تو پڑھ کے بتاؤں گی. اور آئی ہوپ وہی لوگ یہ پروگرام ابھی تک دیکھ رہے ہوں گے جن کو اس سبجیکٹ میں دلچسپی ہے. دیکھیے, ہر شاعر کی نا جو غزلیں ہوتی ہیں یا نظمیں ہوتی ہیں ان سب کا لیول مختلف ہوتا ہے. کوئی کمال ہوگی, کوئی اتنی کمال نہیں ہوگی. آئی ایم شیور اعزاز احمد آذر صاحب کی اور غزلیں ہوں گی جو اس سے بہت بہتر ہوں گی, لیکن یہ ان کی وہ غزل ہے جس نے میرے احساسات کو چھوا ہے اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. تو نے چھیڑا تو یہ کچھ اور بکھر جائے گی, تو نے چھیڑا تو یہ کچھ اور بکھر جائے گی, زندگی زلف نہیں ہے کہ سنور جائے گی. واہ سبحان اللہ. خون تاروں کا جو ہوگا تو شفق پھوٹے گی, خون تاروں کا جو ہوگا تو شفق پھوٹے گی, سرخی خون سے سحر اور نکھر جائے گی. تھک کے بیٹھا ہوں میں سایوں کے گھنے جنگل میں, تھک کے بیٹھا ہوں میں سایوں کے گھنے جنگل میں, سوچتا ہوں کہ ہر ایک راہ کدھر جائے گی. یہ الگ بات کہ دن میرے مقدر میں نہ ہو, یہ الگ بات کہ دن میرے مقدر میں نہ ہو, رات پھر رات ہے آخر گزر جائے گی. میرا سرمایہ تیری یاد ہے اے جان غزل, میرا سرمایہ تیری یاد ہے اے جان غزل, تجھ کو بھولا تو میری شاعری مر جائے گی. اور مقطع عرض ہے, چشم برہم سے میں خائف تو نہیں ہوں عاذر, چشم برہم سے میں خائف تو نہیں ہوں عاذر, یہ وہ ندی ہے جو چڑھتے ہی اتر جائے گی. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک خدا حافظ.